باب قبالان فی نال ومن رأى قبالا واحدا واسعا. باب قبالان دو تسمے، ومن رأى قبالا واحدا واسعا، اور بعض نے ایک تسمہ بھی کافی سمجھا ہے، یعنی جائز ہے. واسعا کا یہاں معنی جائز ہے. پرانے زمانے میں لوگ جب چپل بناتے تھے تو اس کے دو کنارے بناتے تھے، ایک انگوٹھے کی طرف سے اور ایک چھوٹی انگلی کی طرف سے، ٹھیک ہے. اور انگوٹھے اور ساتھ والی انگلی کے بیچ میں جیسے ہماری ہوائی چپل ہوتی تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایک سیپریٹر سا ہوتا ہے نا، تو جب ہم پہنتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے. اور بعض لوگ دو بناتے تھے، یعنی اس کے ساتھ ہی یا پھر دوسری طرف سے، ٹھیک ہے، یعنی سب سے چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کے بیچ میں بھی ایک ڈالتے تھے. تو آج کل تو موسٹلی ہوائی چپلیں جو ہیں وہ ایک قبال کے ساتھ ہے. قبال کو سپریٹر کہہ لیں، تسمہ کہہ لیں، جو بھی اس کو کہہ لیں. حدثنا حجاج بن منہال حدثنا حمام عن قتادہ حدثنا انس رضی اللہ عنہ ان نال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لها قبالان. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے دو تسمے ہوتے تھے یا دو انگوٹھے بنے ہوئے ہوتے تھے. حدثني محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا عيسى بن طهمان قال خرج الينا انس بن مالك بنعلين لهما قبالان. عيسى بن طهمان کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انس بن مالک دو جوتے لے کر آئے جو ان کے تھے، لهما قبالان، ان کے دو تسمے تھے. فقال ثابت البنانی، تو ثابت بنانی جو حضرت انس کے شاگرد تھے کہنے لگے، هذه نال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ہے یا آپ کی چپل ہے، جو حضرت انس کے پاس تھی. اور انہوں نے آگے تابعی کو حضرت ثابت کو دکھائی. تو عہد نبوی میں جوتے کی بناوٹ دور حاضر کی ہوائی چپل سے ملتی جلتی تھی، یعنی چمڑے کا ایک ٹکڑا انگلیوں کے درمیان ہوتا تھا اور دوسرا پیچھے بندھا ہوا ہوتا تھا. تو زمام کو بھی قبال کہتے ہیں. اور اس قسم کے جوتے میں اکثر پاؤں کھلا رہتا ہے، تو احرام کی حالت میں بھی اسی طرح کے چپل پہنتے ہیں. اور یہ بھی ملتا ہے حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چپل اتارے بغیر بھی وضو کے لیے پاؤں دھو لیتے تھے، کیونکہ اس میں ساری انگلیاں ننگی ہیں، ساری انگلیوں کے درمیان بھی پانی چلا جاتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کی دو پٹیاں تھیں جن کے تسمے دوہرے تھے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے دو تسمے تھے، تو ایک جوتے کا ایک تسمہ ثابت ہوا. انہوں نے اس کو اس طرح انٹرپریٹ کیا کہ ہر جوتے کا ایک تسمہ. اب یہ جوتے اور یہ تمام چیزیں یہاں پر لباس سے متعلق ختم ہوئی. اب دیگر لباس، یعنی لباس کی ایک اور قسم جو خیموں کی شکل میں ہے یا اور چیزیں اوڑھنے پہننے کی شکل میں. باب القبۃ الحمراء من ادم، لال چمڑے کا خیمہ. قبہ کہتے ہیں خیمے کو، الحمراء سرخ رنگ کا، من ادم چمڑے کا. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمرو بن ابي زائدة عن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه قال اتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم. عون اپنے والد ابو جحیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وهو في قبة حمراء، اور آپ سرخ رنگ کے خیمے میں تھے، من ادم جو چمڑے کا بنا ہوا تھا. ورأيت بلالا، اور میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اخذ وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لیے ہوئے تھے. وضو ہوتا ہے وضو کرنا، اور وضو جو ہوتا ہے وہ پانی ہوتا ہے یا برتن ہوتا ہے جس سے وضو کروایا جاتا ہے. تو پنجابی میں وضو کو کیا کہتے ہیں؟ وضو. تو وضو جو ہے وہ پانی ہے جس سے وضو کیا جائے گا، اور وہ جو ایکشن ہے وہ وضو کہلاتا ہے. والناس یبتدرون الوضوء، تو لوگ آپ کے وضو کے پانی کی طرف دوڑ رہے تھے. فمن اصاب منہ شیئا، تو جس کسی نے آپ کے وضو کے پانی میں سے کچھ بھی پایا، تمسح بھی، اس کو اپنے جسم پہ ملنے لگے. ومن لم یصب منہ شیئا، اور جس کو اس میں سے کچھ نہیں ملا، اخذ من بلل ید صاحبہ، اس نے اپنے ساتھی یا دوست کے ہاتھ سے تری لے کے اپنے جسم کو تر کر لیا. یہ تھی صحابہ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ وہ آپ کے وضو کے پانی کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اس کو لے کے اپنے جسم پہ ڈال لیتے تھے. کس لیے؟ برکت کے لیے،
یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے. آپ کے بعد لوگوں نے صحابہ کا پانی اس طرح نہیں لیا، اور ہمیں کسی بزرگ، کسی استاد، کسی مرشد، پیر، ولی جن کو ہم کہتے ہیں اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں، بہت نیک وغیرہ، ان سے بھی ایسا کوئی تبرک نہیں لینا چاہیے. یہ عمل کس کے لیے خاص تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ آپ معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے. آپ کے بعد کسی اور کو ہم معصوم نہیں کہہ سکتے کہ اس نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں. ہم سب خطا کار ہیں. ٹھیک ہے. تو مثلا آپ کہیں کہ میرے والد بہت نیک انسان ہیں تو میں ان کے وضو کا پانی اپنے جسم میں لیتے نہیں. ہاں ایک صورت ہے، اگر کسی کو نظر لگ جائے، ٹھیک ہے، نظر لگ جائے تو اس کا علاج کیا بتایا گیا کہ جس کی نظر لگی ہو اس سے وضو کروا لیا جائے اور اس کا پانی لے کے جسم پہ بہا لیا جائے، تو اس سے نظر کا اثر ٹوٹ جاتا ہے. ایک طریقہ ہے، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں. اور اگر کوئی بھی نہ ہو، کوئی نہیں مل رہا، تو گھر کے کسی بزرگ کا پانی لے لیا جائے. اور اگر وہ بھی کوئی نہیں، آپ اکیلے ہی رہتے ہیں کہیں، تو اپنا ہی وضو کر کے وہی پانی اپنے اوپر ڈالیں. کیونکہ وضو کا ایک طریقہ جو ہے یہ ظاہر قرآن اور سنت سے ثابت ہے، تو اس پانی کے اندر کوئی تاثیر ہوگی، ان اعضاء کے ساتھ وہ پانی ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہوگا. اس کی بھی ہمیں حقیقت نہیں پتا، لیکن بہرحال یہ ایک علاج بتایا گیا. اس میں برکت کا عنصر نہیں ہوتا، اس میں صرف نظر کا توڑ مراد ہوتی ہے. ٹھیک. بے ہوش پر بھی وضو کا پانی ڈالے تو وہ ہوش میں آ جاتا ہے. جیسے کسی کو جن وغیرہ کا دورہ پڑ جاتا ہے، یا ویسے کسی کو پینک اٹیک ہو جاتا ہے، یا کوئی بے ہوش ہو کے گر پڑتا ہے، تو اس پر بھی اس طرح کا پانی ڈالا جا سکتا ہے. یہاں جو بات کی گئی ہے حدیث میں وہ سرخ خیمے کا ذکر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کا رنگ سرخ تھا. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہم امبریلاز وغیرہ بناتے ہیں، اگر وہ کلرڈ ہیں، ریڈ کلر کی ہیں یا پھولدار ہیں، اور کوئی مرد ان کو استعمال کر رہا ہے بارش میں یا دھوپ میں، تو ایسا کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ مردوں کو لال رنگ منع ہے اور آپ نے یہ لال رنگ کا امبریلا پکڑا ہوا ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں، آپ سفید امبریلا لے کر آئیں، تو وہ تو دھوپ میں پاگل ہو جائے گا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ایک چیز کو حرام قرار دیتے تو ساری 7 چیزیں سمیٹ لیتے ہیں. تو دین جتنا ہے اس کو اتنا ہی رہنے دے، جو رسول دے اتنا لے لو، جو اس کو منع کرے اس کو منع ہو جاؤ، بس اتنا ہی کافی ہے. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب بن الزہری اخبرنی انس بن مالک وقال اللیث حدثنی یونس عن ابن شہاب قال اخبرنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی الانصار وجمعهم فی قبۃ من ادم. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف بھیجا اور ان کو چمڑے کے ایک خیمے میں جمع کیا. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب انصار کو تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی تھی کہ غزوہ طائف اور اوطاس وغیرہ میں جو غنیمت ملی تھی وہ انصار کو نہیں ملی تھی، اوروں میں تقسیم کر دی گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کیا، پھر آپ نے ان کے احسانات جتائے، پھر اپنی باتیں کی، پھر ان کو کہا کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ لوگ گھوڑے اور بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاؤ. تو اس پر وہ لوگ رونے لگ گئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنے ساتھ لے جائیں گے. یعنی ہمیشہ جب لوگ دنیا سمیٹ رہے ہوں اور دنیا کی محبت ان کے دلوں میں ہو تو عقل مند وہی ہوتے ہیں جو اس کے مقابلے میں آخرت میں کام آنے والی چیزوں کو ترجیح دیں. تو چمڑے کا خیمہ بنانا درست ہے، اور چمڑا اگر نہ ہو تو روئی یا اون یا کپڑا یا بوریا، یا اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک مٹیریل ہے خاص، کیا بولتے ہیں اس کو، پیراشوٹ کا مٹیریل بھی، اور اس کے علاوہ بھی یہ جو فائبر گلاس، اس سے بھی چیزیں بنتی ہیں. باب الجلوس علی الحصیر ونحوہ، چٹائی وغیرہ پر بیٹھنا. کس کس نے چٹائی دیکھی ہوئی ہے؟ کھجور کے پتوں کی. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائیاں بہت عام ملتی تھی، اور وہ نیچرل مٹیریل ہے نا. اب چٹائیاں کس کی ملتی ہیں؟ پلاسٹک کی، جو تھوڑی دیر میں تپ جاتی ہیں، ان کے نشان بھی پڑ جاتے ہیں، پھٹ جاتی ہیں. یہ جو کھجور کے پتوں کی چٹائیاں ہوتی ہیں بہت ڈیوریبل ہوتی ہیں، اور 2 طرح سے بنتی ہیں. ایک تو ان کے پیٹرن سے بنے ہوتے ہیں، کچھ پتوں کو رنگ کر کے وہ پیٹرن ڈال دیتے ہیں، اور کچھ جو ہوتی ہیں بہت تھک ہوتی ہیں، بالکل ایک سمجھے کہ بیڈ ہے اس کی طرح کا کام دیتی. اب معلوم نہیں اب مسجدوں میں کیا ڈالتے ہیں، لیکن پہلے تو عموماً مسجدوں میں چٹائیاں ہی ہوتی تھی. تو نیچرل چٹائی پہ بیٹھنا پلاسٹک کی چٹائی پہ بیٹھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. بہرحال
کوئی بھی چیز جو زمین پر بچھا کر اس پر بیٹھا جائے یہ عاجزی کی علامت ہوتی ہے. حدثني محمد بن ابي بكر حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حسيرا بالليل فيصلي عليه ويبسطه بالنهار فيجلسه عليه فجعل الناس يثوبون الى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا فاقبل فقال يا ايها الناس خذوا من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا وان احب الاعمال الى الله ما دام وان قل. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحتجر حسیرا باللیل، کہ رات کے وقت بورے کی یا چٹائی کی آڑ کر کے ایک چھوٹا سا کمرہ سا بنا لیتے تھے اور اس میں نماز پڑھتے. آپ کو معلوم ہے نا کہ جو یہ چٹائیاں ہوتی ہیں کھجور کے پتوں کی، یہ کھڑی بھی ہو جاتی. ان کو اگر آپ ایک خاص اینگل پہ کھڑا کریں تو وہ ایک دیوار سی بن جاتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے لگتے تھے تو اس کو کھڑا کر لیتے تھے. وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ، اور دن کو اس کو بچھا لیتے تھے. آپ کے پاس کوئی قیمتی کارپٹس نہیں ہوتے تھے، چٹائی بچھا لیتے تھے. فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ، اور آپ اسی پر بیٹھتے تھے، کرسیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی. فَجَعَلَ النَّاسُ يَسُوبُونَ إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے. فَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، تو وہ آپ کی طرح نماز پڑھتے. حَتَّى كَثُرُوا، یہاں تک کہ بہت زیادہ ہو گئے، یعنی بہت لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے. فاقبل فقال یا ایھا الناس، تو آپ نے فرمایا اے لوگو، خذوا من الاعمال ما تطیقون، اعمال میں سے اتنا ہی کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو. فان اللہ لا یمل حتی تملوا، اللہ تعالیٰ اکتاتے نہیں یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ. وان احب الاعمال الی اللہ، اور بے شک اللہ کی طرف سب سے پسندیدہ اعمال وہ ہے ما داما، جو ہمیشہ ہو، وان قل، اگرچہ وہ کم ہو. بے شک کم ہو لیکن مسلسل کیا جائے، ناغہ نہ کیا جائے، چھٹی نہ کی جائے، اللہ یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو، بیماری وغیرہ ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر بیٹھتے تھے، اور چٹائی پر بیٹھنا اور اس پر نماز پڑھنا اور اس پر سو جانا، یہ ساری چیزیں درست ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے. اگر کبھی وہاں نماز کا وقت آ جاتا تو آپ ہماری ایک چٹائی پر نماز پڑھا کرتے تھے اور وہ اس پر پانی چھڑک دیتی تھی. پانی چھڑکنے سے کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈے بھی ہو جاتے اور اس کی خوشبو بھی ہوتی، کیونکہ نیچرل پتے ہوتے ہیں نا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کے ہاں ایک پرانی چٹائی پر نماز پڑھی جس کا رنگ بھی پرانا ہونے سے بدل چکا تھا. انہوں نے اس پر پانی کا چھڑکاؤ کر دیا، پھر آپ نے اسی پر سجدہ کیا. چھوٹی چٹائی پر نماز پڑھنا اس کو خمرہ کہتے ہیں. چھوٹی چٹائی کو کیا کہتے ہیں؟ خمرہ. بڑی کو کیا کہتے ہیں؟ حسیر. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمرہ پر نماز پڑھا کرتے تھے، جیسے چھوٹا سا مصلی بنا لیتے ہیں. آپ نے صفیں دیکھی ہوں گی، بڑی بڑی صفیں بھی ہوتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے مصلے بھی ہوتے ہیں اس کے. عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے جس کے نشانات آپ کے پہلو پر پڑ گئے تھے. پھر جب آپ بیدار ہوئے تو میں آپ کے پہلو کو جھاڑنے لگا اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ہمیں اس بات کی اجازت کیوں نہیں دیتے کہ اس چٹائی کے اوپر آپ کے لیے کچھ بچھا دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا، میری مثال اور دنیا کی مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر سایہ لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے رکا پھر اسے چھوڑ کر چل دیا. اور یہ ایک حقیقت ہے، ہم سب کی زندگی ایسے ہی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکے ہوئے ہیں اس دنیا میں، پھر آگے چلے جائیں گے. اور یہ سب کے ساتھ، چاہے کوئی بڑا ہو، چھوٹا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، فقیر ہو، پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، عالم ہو، کوئی بھی ہو. تو اس حدیث سے خاص طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو کئی جگہ پر استعمال کر لیتے تھے. اس طرح کم سے کم سامان رکھا ہوا تھا انہوں نے اپنے پاس، کم سامان زندگی. اور آج آپ دیکھیں کہ بہت سی بچیوں بیچاریوں کی طلاق اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ وہ بہت زیادہ جہیز لے کر نہیں آئے. وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنا کیسے کریں گی. جو لوگ ان باتوں پہ جھگڑا کرتے ہیں کہ زیادہ جہیز کیوں نہیں آیا, یہ چیز بھی نہیں ہے, وہ چیز بھی نہیں, اور بچی بیچاری اگر کوئی استعمال کی چیز مانگتی ہے تو کہتے ہیں تم ماں باپ کے گھر سے کیا لائی تھی, جاؤ ان کو کہو تمہیں لے دیں. انہوں نے آپ کو بچی دے دی ہے, یہ تھوڑی بڑی نعمت ہے کہ اب وہ اس کے ساتھ سارا سامان بھی دے کر بھیجے. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. تو آپ چونکہ سب خواتین ہیں, مائیں ہیں, ساسیں بنیں گی انشاءاللہ, زندگی رہی تو اللہ آپ کو لمبی زندگی دے اور دیر تک خیر پہنچانے کی, فیض پہنچانے کی توفیق دے. تو کسی کے مال پہ لالچ نہ رکھیں اور اپنے گھر کا بھی سامان مختصر کریں. ایک چیز کو 2-3 جگہوں پر استعمال کر لیں, ٹھیک ہے, تاکہ کم سے کم سامان ہو. کم سامان ہوگا, سمپل لیونگ ہوگی, ہائی تھنکنگ ہوگی, وقت بچے گا اور آپ کی زندگی آسان ہوگی. زیادہ سامان اکٹھا کر لیں گے تو اس کو سنبھالنا, سمیٹنا, رکھنا. اب جن الماریوں میں بہت زیادہ برتن یا کپڑے ہوتے ہیں, ضرورت کی چیز لینے میں کتنی دیر لگتی, اور جن کا سامان مختصر ہوتا ہے وہ دراز کھولتے ہیں, سامنے سے چیز اٹھا لیتے ہیں. کوئی نیچے اوپر رت پرت نئی چیزیں کرنی پڑتی ہیں, اور بہت زیادہ چیزیں سر پہ نہیں گر رہی ہوتی اور بار بار سمیٹنی نہیں پڑتی. تو مختصر سامان زندگی جو ہے وہ پسندیدہ ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لمبا قیام کرتے تھے, لیکن صحابہ کو آپ نے کہا کہ تم اتنا نہ کرو کیونکہ تم یہ نہیں کر سکو گے. آپ رات بھر کھڑے رہتے تھے, بعض اوقات یعنی زیادہ حصہ کھڑے ہو کر گزارتے تھے کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا, پاؤں پھٹ جاتے. جب آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں تو آپ فرماتے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. زیادہ پسندیدہ اعمال کون سے ہوتے ہیں؟ جو مستقل کیے جائیں. مشقت والے کام زیادہ پسندیدہ نہیں ہے جتنے مسلسل کیے جانے والے کام پسندیدہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں سب سے پسند وہ عمل تھا جس پہ کرنے والے کو دوام ہو. آل محمد کا بھی یہی طریقہ تھا. یعنی جب انسان جوان ہوتا تو بہت سے کام کر لیتا, لیکن بڑھاپے میں وہ سب کچھ پھر ہو نہیں پاتا. تو انسان اتنی ہی چیزیں اپنے اوپر لازم کرے, اتنی ہی ذمہ داریاں اپنے اوپر لے جن کو آسان طریقے سے وہ نبھا سکے, اور باقی چیزوں کو ڈیلیگیٹ کر دے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. استاذہ, جیسے آپ نے یہ بات کی کہ یہ عمل جو وضو کے پانی کا اسپیشلی آپ وسلم کے ساتھ خاص تھا, جی. اور اس سے وہ بات ہوئی کہ جو آج کل ہو رہا ہے, جو ٹرینڈ چل رہا ہے, لائک مرشد یا کچھ پیر وغیرہ, ان سے وہ بہت زیادہ تبرکات کے طور پہ لیتے ہیں کچھ چیزیں. تو اس حوالے سے بہت زیادہ دل دکھتا ہے. میرے اپنے گاؤں کی بات ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں ان چیزوں کو اور ان لوگوں کو منع کرتی ہوں, کچھ کو میں نے منع کرنے کی کوشش کی تو وہ سختی سے منع کرتے ہیں آگے سے کہ آپ بہت غلط کر رہی ہیں, لائک تمہیں بہت گناہ ہوگا, تمہیں پتہ ہے کس کے بارے میں بات کر رہی ہو. اور پھر میں نے کنونس کرنے کی کوشش کی کہ ان کو دین کا علم تھوڑا ملے, ان کو اس طرف لے کے آئیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کہاں سے پڑھی ہو, ہم بھی تو پڑھتے آئے ہیں. انہیں کہ ہم قرآن سے پڑھ رہے ہیں, آپ یہ قرآن اٹھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھ رہے ہیں, ان کو آپ پڑھیں, میرے سے نہ آپ پڑھیں, ان سے پڑھیں. اور پھر الحمدللہ کچھ لوگ ایسے بھی ملے جب میں نے کوشش کی اس طرح پریچ کرنے کی, کچھ ایسے لوگوں کو, تو کچھ ایسے بھی ملے کہ جنہوں نے شکر کیا تھا, بہت شکر کیا کہ انہیں کچھ اچھی بات پتہ چلی, اور وہ حیران تھے اتنی زیادہ باتوں پہ, اتنے زیادہ حیران ہوئے جب میرے بتانے پہ کہ اچھا ایسا بھی ہے, اچھا یہ گناہ ہے, ہمیں تو نہیں پتا تھا. اور بہت زیادہ باتوں میں وہ کہہ رہے تھے اچھا ہم نے یہ سنا ہے. تو جب میں نے کہا کہ آپ نے کہیں پڑھا ہے, اس کی بس بنیادی دلیل ایک یاد رکھیں آپ, کیونکہ کوئی بھی آپ کو کہے گا کہ کیوں, تو آپ یہ بتائیں کہ نبی تو معصوم تھے, گناہوں سے پاک تھے, لیکن عام انسان کوئی بھی ہو, کتنا بھی نیک ہو, وہ نبی کے مقام پر نہیں ہوتا. اس طرح آپ عام لوگوں کو بھی نبی کے مقام پہ لا رہے ہیں. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.